محمد عمر خان کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ تھے اور وہ اللہ پاک سے بلا واسطہ ہدایات لیتے تھے. کیا امامت ایمان کا حصہ ہے اور کیا سنی جنت میں بغیر اقرار امامت نہیں جا سکتے؟ آخرت میں بغیر امامت کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ امامیہ حضرات جو ہے نا، ان کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض جو ہے نا وہ یہی ہے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں. میں نے 12 خطبے بھی کی. یہ امامت جو منصوص من اللہ اور مفترض الطاعت انہوں نے نکال لی نا، پورا قرآن ہم کھنگال جاتے ہیں. 30 پاروں میں کوئی آیت نہیں کہ رسول اللہ کے بعد ایسی شخصیتیں ہوں گی. اب اس کے ساتھ روایتوں کے ضمیمے لگاتے ہیں. وہ روایتیں خود شیعہ حضرات کی علم رجال کی روشنی میں ضعیف ہیں. ایسا عقیدہ کہ رسالت کے ہم پلہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. جو نہیں مانے گا وہ آخرت میں مخلد پھر نار ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات قرآن کو ہم سے کوئی دشمنی تھی کوئی نہیں بیان تھی. اس لیے یہ امامت وغیرہ جو ہے نا اس کا کوئی ثبوت نہیں. باقی وہ 12 ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل بیت میں زیدیہ کے ہیں، دوسرے لوگوں کے بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہ امت کے سرتاج ہیں، اولیاء امت سارے مانتے ہیں شیعہ سنی. اس لحاظ سے وہ تو ہمارے امام اور پیشوائی ہے. بڑے بڑے، ہم تو چھوٹے چھوٹے عالموں کو امام کہتے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں، بڑی اونچی ہستیاں. یہ امامت ٹھیک ہے کہ امت کے پیشوا، مگر یہ کہ وہ منصوص من اللہ ان کو پہچاننا فرض ہے، امام کے بغیر نجات نہیں، بالکل نہیں ٹھیک یہ بات. تھوڑے دنوں میں میرے دوست آئے تھے، 4 شیعہ دوست، ان میں سے ایک نے شروع یہاں سے کیا کہ حضور نے فرمایا جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرتا. میں نے کہا ان لفظوں سے حدیث کوئی نہیں حضور نے فرمایا. وہ کہتے ہیں مسلم میں نے کہا نکال کر ملم یارف امام زمانے کوئی نہیں کہا. وہ الگ بات ہے کہ سیاست کی بات ہے، حکومت کی، کہ اگر حکومت ہو، صحیح خلیفہ ہو اور آدمی انتشار پیدا کرنا چاہے اس کی بیعت نہ کرے. وہاں ہے کہ جو مرے اور اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. وہ نبی علیہ السلام ہو یا بعد میں کوئی حاکم وقت ہو تو پھر یہی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. بیعت یہ خلیفہ وغیرہ جو ہے نا ان کی بیعت کا ذکر ہے. حاکم وقت حضور کے بعد اور کوئی نہیں ایسے امام بیان ہوئے، نہ کوئی ذکر ان کا. 12 اماموں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، امام نہیں کہا، 12 خلیفے یا 12 امیر. وہ حضرت علی علیہ السلام اور حسن علیہ السلام ہو سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑی مدد کے لیے اقتدار ملا، یا آخر میں جا کر امام مہدی علیہ السلام حکمران ہوں گے. باقی جو ہیں بے شک وہ اہل ہوں خلافت کے دوسروں سے بڑھ کر، مگر بالفعل انہیں نہیں ملی، نہ وہ امیر بن سکے نہ امت کے سربراہ. اس لیے یہ کوئی بات نہیں. باقی قرآن مجید کی ایک ہے جس سے لوگ ٹھٹھا کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو تختہ مشق بنا رکھا، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، کہ اس نے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صحیح تفسیر کے مطابق امام سے مراد نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ کچھ نہیں، وہاں اعمال نامہ مراد ہے. کتابوں کو بھی اللہ کہتا ہے من قبل کتاب موسیٰ اماما، قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی دنیا کی. تو اعمال نامہ لے کر آئیں گے لوگ اپنا اپنا. صحیح تشریح یہی، کیونکہ آگے ہی فکر آتا کہ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی کتاب خوش نصیب ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گی تباہ ہوں گے. وہاں اعمال نامے کی بات. اور اگر امام بھی مراد ہے نا تو امام پھر نبی سب سے بڑا امام ہوتا ہے. اس لیے جو اپنے وقت کے نبی کو نہیں پہچانتا اور اس پر ایمان نہیں لاتا پھر یہ ٹھیک ہے بات، نبی وقت کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے، ورنہ یہود نصارہ کی طرح بے شک پچھلے انبیاء کو مانتا رہے کچھ فائدہ نہیں، جہنمی ہوگا. نبی مراد لے امام پھر ٹھیک ہے، یا اعمال نامہ مراد لے کہ اعمال ناموں کے ساتھ لوگ آئیں گے. امام ابن کثیر تب یہی فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث خوش قسمت ہیں کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی امتی کی پیروی کی کہ اس کے پیچھے انداز چڑھے، سب سے لیتے ہیں باتیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، مگر کسی کو نبی کی سیٹ پر نہیں بساتے. جو دین اللہ کے رسول نے بتایا، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام الی یوم. اب کوئی نئی ہدایت نہیں آ سکتی. شیعہ حضرات جو اگر مانتے ہیں کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں دے سکتے، وہ نہیں، پچھلی شریعت کے محافظ ہیں، اس کو وہ بتاتے ہیں.